اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر شخص گڈری ہے اور اس کے ریوڑ کا حساب اس سے لیا جائے گا. دائرہ اختیار, جو چیز میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اس کا جواب میں نے نہیں دینا. ہاں میری فکر مندی دعا بنے, میری فکر مندی التجا بنے. چند دن پہلے میں کالج میں تھا جی, میری سپیچ تھی اور نمبر 2 کی سپیچ میرے سے پہلے تھی. 45 منٹ کی سپیچ میں ڈپریشن کے علاوہ اس سپیچ میں کچھ نہیں تھا. 1,500 بچہ بیٹھا ہوا, ڈپریشن کی سپیچ. یعنی کہ اس کے بعد, یعنی سپیچ کے بعد بندہ کہتا ہے ان کرنا کی ہے, تو وہ تھا کہ نہیں کرنا تو کچھ نہیں, تم بے بس ہو. بندہ پوچھتا نا ہم نے یار ان کرنا کی ہے, سر دسو نا وٹ نیکسٹ کریے کی, بس سڑکوں میں نکلو. تسی دائرہ اختیار نو ڈیفائن تے کرو نا یار, اس پہ تم انرجی نہیں نکالے. جب میری سپیچ کا ٹاپک اور تھا میں نے چینج کر دیا, میں نے کہا جی آئی ایم سوری یار, آخری بار ہی بلائیں گے مجھے پتا ہے, اس کے بعد نہیں بلائیں گے انشاءاللہ. لیکن یار میرا ہے کہ یار ان بچوں کو بتائیں آپ کے صرف 3 کنسرنز ہیں. 1 از یور اسٹڈی, دی ایکچوئل اسٹڈی جو آپ کر رہے ہو یار, جس کے لیے ٹیچر ملے ہیں, لیبس ملی ہیں, لائبریری ملی ہے, سارا کچھ ملا ہے. نمبر 2 از یور سیلف ایفرٹ فار گرومنگ, which is the books, which is the courses, which is the skills, which is the AI. یہ دوسرا ہے. نمبر 3 you're a son, you're a daughter. یہ 3 رہتے ہیں اس وقت آپ کی, 3 بھیڑے ہیں جن کا جواب آپ نے دینا ہے. یار چوتھی ہے ہی نہیں آپ کی, ابھی یہ ہے ہی نہیں یار. سمپل, آپ ان کو بتا رہے, ان کو ساری کی ساری آپ اٹینشن اس کی ادھر ڈال رہے, اور اس اٹینشن, اس کانشیس کو جب یہاں رکھا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں بے بسی, مایوسی, ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دی سائنٹیفک ریسرچ آف میپ آف کانشیسنس, اس نے لاکھوں لوگوں پہ ریسرچ کر کے ڈھونڈا ہے, لاکھوں لوگوں پہ, کہ جو کانشیس کے 17 لیول ہیں, 17 لیولز آف کانشیس, میپ آف کانشیس, اس میں سب سے جو نیچے کے لیول ہے نا, سب سے نیچے کے لیول, جس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے جائیں تو خودکشی انسان کرتا ہے, اس میں ایک لیول جو ہے وہ بے بسی ہے. اس کے اسفل سافلین کے لیول سے تھوڑا سا اوپر آ جائے نا, اگر بالکل ڈنگر کے لیول سے تھوڑا سا اوپر آیا نا, تو وہ بے بسی کا لیول ہے. یہ بے بسی کا لیول انسان کے لیے بنا ہی نہیں. تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات. اقبال کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیں. مومن تو ہے فقط احکام الہی کا پابند, یعنی تقدیر تو ٹھوکر پہ پڑی ہے اس کی. وہ کہہ رہا ہے وہ تو قدم اٹھاتا ہے تو وہ جاتا ہے, ہم قدم اٹھاتے نہیں, ہم اس میں رہتے ہیں. تو آپ اس کو, یہ میں نے ساری بات اس لیے کہی ہے کہ میں اوور آل یہ نہیں کہ صبح میں کچھ لوگوں کو تو ملا ہوں تو میں نے ان کی نبض ٹٹولی ہے تو مجھے بیماری ملی ہے. بھائی جان پوری قوم دی بیماری ہے اس ویلے. ہر بندہ وہ فکر مندی پال رہا ہے جو اس کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. واٹ یو آر ڈوئنگ ایکچولی, اس وقت آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو, کیا ریئلی کر رہے ہو؟ کیا جسے کہتے ہیں دل, جان, دماغ, روح سے کر رہے ہو؟ کیا واقعی اس سے کوئی رزلٹ نکل رہا ہے؟ کیا وہ صرف آپ کی نیڈ اور لالچ ہے, یار میں نے پیسے کمانے ہیں؟ کیا آپ کا وہ بیسٹ ورژن ہے, آپ کی ذات کا وہ بیسٹ جو آپ نے اس کام کو دیا ہوا؟ کوشچن ہے نا سارے کے سارے. لیکن یہ سوال ہم نہیں پوچھتے, ہم سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, گزر رہی ہے لائف, زبردست ہے. سو سر یہ آپ کا اوور آل میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اس کو اگر بڑھانا ہے اور بچنا ہے بے بسی سے, تو صرف ایک کام ہے, جتنا دائرہ اختیار ہے پورا زور لگا دو. سادہ سا پرنسپل, ہیڈ لائٹ آن کرو گاڑی کی, جتنی سڑک نظر آ رہی ہے نا اس کے مطابق سپیڈ رکھو اپنی. جو ابھی دکھ ہی نہیں رہا, کیا چندہ قلعہ ہے, گجراں والے کہندے ہے, ایتھوں نہیں نظر آ رہا, انہیں دا مطلب ہے میں کہوں ہے ہی نہیں. کیا کلر کا ہار ہے, میں کہوں جی لوور موٹر پہ میں نے شروع کی, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. سر آپ چلیں گے تو نظر آ جائے گا. ابھی آپ نے جتنا نظر آ رہا ہے اتنا چلنا ہے. سر میری آپ سے درخواست ہے, پلیز اپنی زندگیوں میں دائرہ اختیار کو ویل ڈیفائن کریں. یہ اسائنمنٹ دے رہا ہوں, کرنے والا کام ہے, اور یہ روز کا کام ہے. یہ چند دنوں بعد پھر, کیونکہ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں پریکٹس اس کی ہے, تو چند دن بعد دوبارہ یاد کرانا پڑے گا اپنے آپ کو خود ہی, کہ نہیں یار میں کیا سوچ رہا ہوں. میرے تو مثلا یار میرے بچوں کا کی بنے, انہوں نے بچوں کا کی بنے گا, پھر انہوں نے بچوں کا کی بنے گا. آپ نے کبھی ایسا کوئی واقعہ آپ نے سنا کہ جناب کوئی جڑا نا بڈھا گھر دا بزرگ جڑا جانے رہتا کہ مینوں 2 بچے لگتے ہیں, انہاں دا ویاہ ہونا چاہیے جی, نکے ہوندے وہ فیصلہ کر لیندے ہیں. کوئی کوشچن سوچے اسٹیٹ آف مائنڈ کے پیچھے کیا ہے. اس کے اندر وہ اختیار کی خواہش ہے کہ میں نہ بھی ہوں نا تو کوئی اس کا بیڑا کر کے میں جو کر کے گیا ہوں نا وہ یہ بھوگتے ہیں. میں دنیا میں نہیں ہوں گا, میں جنت میں ہوں گا, یہ جہنم میں رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی مائنڈ, ایموشن اینڈ سول کیمسٹری میچ نہیں ہوتی,
you never perform well. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਨਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੋ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਵਾਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਅਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਵਾਕ ਮੰਗਾਈ ਆਪਨੇ, तमाम सीरत की किताबें लिख दी। इतनी नफासत यार, दुनिया से जाना पर्दा फरमाने लगे मसवाक मंगवाइए यार, मैं मसवाक करना चाहता हूँ। तो आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिएगा, क्यों रॉन्ग मैच। सो वापस आते हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये आज से अभी से सोचें और रोज़ करें यार कि यार क्या मैं अपने कंसर्न जो रियली मेरा इन्फ्लुएंस है, मैं उस दायरा इख्तियार पे काम कर रहा हूँ। इसे एक हमारे बड़े अच्छे किसी दानिश्वर ने एक जुमला बोला हुआ है, उसने कहा है सल्तनत नफ्स पे काम पहले करना है। हम सल्तनत पे काम कर रहे हैं। मैं समझा पाया हूँ कि नहीं? ये 5.5 फुट जो मैं हूँ, 6 फुट आप होंगे, इस पे पहले काम करना है यार मुझे, और उसके बाद इस पे काम करके वो घर पे, वो अपने इर्द गिर्द पे काम करना है मुझे, और उसके बाद अल्लाह मेहरबानी करेगा, मेरा दायरा इख्तियार बढ़ेगा, और ये बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह वो अल्लाह इतना बड़ा कर दे कि मेरे से कुछ ज़िंदगी में ऐसा काम हो जाए जो क्या हो, सदका जारिया बन जाए, कि मैं ना हूँ और मेरी कब्र में कुछ राग रोशन हो, और बताया जाए कि इसलिए रोशन है क्योंकि तुमने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया था, इख्तियार के दायरे में रहते वो इतनी इखलास, इतनी सही से, इतनी स्ट्राइव से किया था कि उसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ चला गया, इन्फिनिट हो गया, क़यामत तक वो बढ़ता जा रहा है, पहाड़ों के पहाड़ बनते जा रहे हैं। ऐसा काम कर दिया। मैं समझा पाऊँ बाजी? खुदा के लिए प्लीज़ अपना एरिया ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इख्तियार रैयत का पूछा जाएगा, भेड़ें गिन लें अपनी प्लीज़। बस मैं जो नहीं कह पा रहा उसको समझ जाए। क्या पूरी अप्रोच नहीं है कुछ लोगों की, जमातों की, कईयों की, कि हमने बस दूसरों को बचाना है जहन्नुम की आग से जाने से, अपना घर सत्यानाश हुआ, अपने बच्चे बिगड़े हुए, अपना घर में तबाही फिरी हुई है, यानी उधर जहन्नुम क्या इधर जहन्नुम शुरू हुई है। वापस आते हैं। सुलह आपका जो ये पहला कॉन्सेप्ट है और ये बेबसी के वर्ड को, इसमें ओवरऑल आपने जो याद रखने वाली चीज़ें, करने वाला काम क्या था जी, कंक्लूजन क्या, जैसे मैंने कहा डिफाइन योर रियली आपकी ज़िंदगी में कंसर्न्स क्या हैं। उसके बाद क्या है, अगर खुदा ना खास्ता ये आदत है तो ये आदत जो होती है ना सर, वो किसकी होती है बताएं? आदत बेसिकली माइंड की होती है। तो कुछ दिन अगर पैरा देंगे तो ये माइंड यानी कॉन्शियस शिफ्ट हो जाएगा किस पे, खुद ब खुद। मैं अचानक सोचा कि यार ये गटर ਜਿਹੜੇ खुले ने इन्हों का की होएगा हाल, यार ते मरी जान दे लोग, यार ते गटरां विच पूरी कौम चली जाएगी यार, तो यार ये तो पूरा मुल्क ही मुअत्तल कर देना चाहिए था। अब मेरा दिमाग उधर चल पड़ा हुआ। अचानक मुझे याद है कासिम अली शाह साहब ने कहा था, नहीं यार भाईजान फिक्रमंदी तो निकल के कितने आना है, हाँ जो घर के बाहर जो गटर खराब है उन्होंने सही कराओ ना जरा। घर के तुहाडे स्विच बोर्ड खुले होंगे ने, तारां बाहर निकलियां होंदियां। कल बेगम रोज़ कहती है जी मैनूं झटका मिलिया जे, वो नहीं तुसीं ठीक करा रहे। घर की सीवरेज खराब है, पाइपां खराब ने, टूटियां दे कदे रेंच लैके कोई मुँह नहीं साफ किए, शावर्स लीकेज नहीं सही करवाई आपने, नाले परनाले, और घर की आप माफ़ी के साथ ये कहूँगा, आपकी सिर्फ कोई घर का इंस्पैक्शन साइकोलॉजिकल करे ना, वो कहेगा भाएं तुहानूं बीमारी लग चुकी जे। तुसीं दुनिया नूं, सल्तनत नूं ठीक कर रहे हो, सल्तनत नफ्स और सल्तनत घर उसको ठीक नहीं कर रहे। नहीं समझे? और मिलिट्री में बंदा भर्ती होता है ना, दुनिया के अंदर सारी मिलिट्री में ऐसे ही, फर्स्ट जॉब, द फर्स्ट हैबिट्स, मेक योर बेड। किताबें लिखी हैं इस पर, मेक योर बेड किताब है, मेक योर बेड। मेक योर बेड का मतलब क्या है? भाएं जिथे सुते उठे हो तो ठीक करो पहले, बाद की गल है तुसीं वैपन लैके जंग लड़नी है, तुसीं एक बिस्तर तो ठीक करो अपना, ਉਹਨੂੰ ਤੇ सुबह झाड़ चूड़ के ते खिड़की खोल के ते सफोकेशन ठीक करके ते निकलो करो। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬੈਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ। ਚੰਦ बेड़ा ਨੂੰ सही संभालोगे अल्लाह बेड़ा बता देगा। छोटे मैदान में अच्छे सिपाही बनोगे, बड़े मैदान के जर्नैल बन जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन उस छोटे से मैदान को तो ठीक करो पहले। ओके सो सर ये सारा यहाँ कंक्लूड करने के बाद
We will start the story of the Second World War. This is about the Nazi torture cells. اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار ہے, ایک سیکنڈ ورلڈ وار ہے. اور جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس میں تقریباً ایک اندازہ ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے. سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اندازہ ہے تقریباً 4 سے 5 کروڑ لوگ, 4 سے 5 کروڑ لوگ مر گئے. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کیونکہ جو تھا ایک ڈکٹیٹر تھا اور ایک کلٹ فالوئنگ تھی اس کی, ٹھیک ہے جی, جس کو اگر اس کی پوسٹ کی جائے کوٹیشن تو کیا ہوتا ہے, فیس بک پہ اگر پوسٹ کریں تو کیا ہوتا ہے, آپ بلاک ہو جاتے ہیں. جس نے آخر میں خودکشی کر دی اور دنیا کے کروڑوں لوگ مروا دیے مرنے سے پہلے. یعنی اس کے مرتے 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 تک کیا ہوا, کتنے لوگ جنگ ہونے کی وجہ سے مر گئے, اپنی قوم تباہ کر دی, دنیا میں کتنے ملک میں اس کی وجہ سے تباہی پھر گئی. کرتا کہتا نازی کیمپس, ٹارچر سیلز بنے ہوئے تھے. ان کیمپس میں ہوتا کیا تھا, ان کیمپس میں جب لوگ لائے جاتے تھے, اب یہ ذرا تخیل کی طاقت سے نا اس بے بسی کو ذرا محسوس کیجیے گا, جس میں سے آپ کو اگر آپ تخیل یعنی ورچوئل اپنی امیجنیشن کی پاور سے اس میں سے گزریں گے نہیں نا, تو جو میننگ آف لائف ہے نا وہ اس میں سے نکلے گا نہیں. کیونکہ یہ واقعے سے ایک کتاب نکلی, جس کتاب کو سائیکالوجی اور پازیٹیو سائیکالوجی اور ہسٹری جو ہے ساری میننگ آف لائف کے اوپر سب سے اتھارٹی کتاب سمجھا جاتا ہے ریسنٹ پاسٹ میں, قریب پاسٹ میں 100 سال میں. اس ٹارچر سیل میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ آتے تھے, آگے ایک ڈکٹیٹر سا کھڑا ہوتا تھا, فوج کا ایک سپاہی جو بھی ادھر بندہ, وہ کچھ کو لیفٹ پہ کر دیتا تھا, کچھ کو رائٹ پہ کر دیتا تھا. اب یہ رائٹ ذرا سنیے گا اور لیفٹ اور رائٹ, یہ اس کی تقدیر کا فیصلہ تھا. یعنی اندازہ لگائیں, صرف یوں کیا ہے تو ادھر گیا اور یوں کیا تو ادھر گیا, یہ دونوں تقدیریں پڑی ہوئی ہیں. جو ادھر گئے ہیں اسی وقت ان کو گیس چیمبر میں ڈال کے مار دیا جاتا تھا. یہ سامنے گیس چیمبر ہے, وہ اندر ڈالے گئے ہیں, اندر آکسیجن بند ہوئی ہے اور گیسز ڈالی گئی ہیں, ادھر ہی وہ ہو گئے ہیں. اور یہاں تک بھی ہے ٹارچر سیلز میں کہ ساتھ ہی قیمہ بنا کے کھاد بنا دی جاتی تھی. جسٹ امیجن کہ آپ کے اشارہ ہوا تو گئے, اب ادھر آ گئے رائٹ والے جو تھوڑے سے, یہ ذرا دیکھے رہتے جو تھوڑے صحت مند ہیں, ہٹے کٹے. اس والوں کو پھر وہ ڈال دیتے تھے جیل میں, which is the torture cell. لاکھوں لوگ ان سیلز میں مرے, لاکھوں لوگ. یعنی تاریخ کا بھیانک ترین, اگر یہ دیکھنا نا کہ انسان درندے سے بھی بدتر ہو سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ نازیز, آپ ٹارچر سیلز کو یاد کریں, دنیا میں کیا ہوا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں. تو ہوا یہ کہ ایک نازی کیمپ میں ایک جب گروپ آیا تو پھر کیا ہوا, یہ لیفٹ اور یہ ہوا رائٹ. تو ایک سائیکیٹرسٹ نیورولوجسٹ تھا, his name is وکٹر فرینکل. وکٹر فرینکل بھی اس میں تھا شامل, اور وکٹر جو ہے وہ رائٹ پہ لکیلی آ گیا, لکیلی. لیکن رائٹ پہ وہ آیا, اس کا فادر, اس کی مدر, اس کے بیوی بھی تھی, کچھ بہن بھائی بھی تھے, بچے نہیں تھے, وہ بھی اس طرف آ گیا اور ٹارچر سیل میں چلا گیا. آگے سٹیپ سٹارٹ ہوتے تھے. سٹیپ نمبر 1, کپڑے ختم کر دیے جاتے تھے آپ کے, بڑے محدود سے تھوڑے سے کپڑے رہ جاتے تھے. سم ٹائم ایک پجامہ ہے, سم ٹائم وہ آپ کی کچھ چادر سی ہے, بڑے تھوڑے سے کپڑے. بال آپ کے مون دیے جاتے تھے, ٹنڈے ہوں گے, مرد ہیں عورت ہیں آپ, ٹنڈ ہو چکی ہے اور تقریباً ننگے. اگلا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں ایک بریڈ ملنی ہے, 1 بریڈ اونلی, 1 بریڈ. پھر اگر آپ کو کسی نے بلانا ہے, وہ روڑا مارتا تھا پہلے آپ کے سر میں, سر پھٹ جاتا تھا, ہاں جی آپ کو کہہ رہا ہوں آ جاؤ. یہ لیول تھا, اس قدر ٹارچر. اب وکٹر نے وہاں پر کچھ آبزرویشنز دیں انسانی مزاج کی, اور انسان کے اصل میں انسان کیا ہو جاتا ہے. اسے دیکھا کہ فرسٹ سٹیج میں جب یہ آتے ہیں نا سارے ٹارچر سیل میں, یہ اس نے ایک بندہ ہی بچا اس بچنے والوں میں سے, اس گروپ میں سے, اکارڈنگ ٹو ہسٹری وہ وکٹر تھا. اس کی پوری فیملی ان کی ڈیتھ ہو گئی وہیں پر ہی, کرتے کرتے ان کی آخرکار اموات ہو گئی. پہلی اس کی آبزرویشن یہ تھی کہ پہلے تو ایک شوق ہوتا تھا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں میرے ساتھ. لیکن آپ اچھے خاصے اس وقت جا رہے ہیں, آپ کے گھر ہیں, بلڈنگیں ہیں, سارا کچھ ہے, اللہ نہ کرے اچانک آپ ٹارچر سیل پہنچ گئے. پہلے تو یقین نہیں آتا یار, کوئی اچانک جیل پہنچ جاتا ہے نا, اس کو یقین ہی نہیں کچھ دن آتا یار میں ابھی کہاں تھا اور میں ابھی کہاں پر ہوں. تو وہ ایک حیرت. اگلی بات اس نے بڑی عجیب کہی, اس نے کہا کچھ دن بعد ایک بے حسی پیدا ہوتی ہے. اس نے کہا بے حسی کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بندہ مر رہا ہے, وہ مر گیا ہے, اور اس کا جو کھانا بچا ہوا دوسرا بندہ کھانے لگ پڑتا ہے کہ یار مینو تے لب رہنا, چلو یہ مر گیا, اس کا جوتا کو لڑائی پڑ گئی, میں جوتا لینا, میں بندہ مر گیا,
اس کے جوتے اور اس کے کپڑے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں میں نے لینا. اس قدر بے حسی, یعنی وہ حیرت, بے حسی, پھر ایک بے بسی پیدا ہوتی ہے. وہ جو بے بسی کی سٹیج ہے اس میں بندہ کہتا ہے یار مر جانا بہتر ہے. کیا بولا؟ غور کیجئے گا, وہ سائیکل یاد کریں, یعنی کہ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ جو کہ شاید ہم یہاں کہہ رہے تھے یہ بارڈر ختم ہوا تو یہ آئے گا پھر یہ آئے گا, نہیں, آپ ادھر ابھی ہیں اور ادھر بے بسی پیدا ہوئی ہے, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں یار میں مر جاؤں تو اچھا ہے. وکٹر نے یہ دیکھا جی, اور وہ بھی ایسا. اس کے بعد وہ پھر بچا, اس کی جو آبزرویشن تھی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, اس نے پھر ایک کتاب لکھی جی. اس کتاب کا نام ہے مین سرچ آف میننگ. اسے سائیکالوجی کی ہسٹری میں ون آف دی فنٹاسٹک بک کہا جاتا ہے. نازیز کیمپ میں جو اس کی آبزرویشن تھی نا, اس میں سے 3-4 چیزیں بڑی ڈفرینٹ نکلیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جس کو لیب میں کیا جا سکتا ہے کہ چلیں جی اس گروپ میں تسی ادھر ہو جاؤ تے تسی ادھر ہو جاؤ تے ٹنڈا کرا دو آپ صاحب. امپاسبل. کوئی بھی اس میں اپنے آپ کو والنٹیئر نہیں کرے گا, آپ کو پتہ ہے. یعنی کہ اس ٹارچر سیل کے لیے والنٹیئر کون کرے گا یار؟ نارمل بندہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کرنا ہو گیا. ایک واقعہ دنیا میں حادثہ ہو گیا, سیکنڈ ورلڈ وار ہوگی, نازی کیمپ بنے, ٹارچر سیل بنے, اور اس میں اللہ کا کرنا ایک ایسا بندہ تھا جس کا نام وکٹر فرینکل تھا, اور وہ وہیں تھا, اور لکیلی وہ سائیکیٹرسٹ بھی تھا اور نیورولوجسٹ بھی تھا اور ایک برین تھا. تو جب وہ وہاں سے آخرکار وہ نکلا جی, اکیلا باہر نکلا, اور لکیلی ان دنیا کے لوگوں میں سے جو اتنے بڑے ٹارچر سیل, اتنی ٹف, سارے مر گئے اس کے. یار آپ سوچیں, باپ مر گیا اس ٹارچر سیل, ماں مر گئی, بیوی مر گئی, بھائی بہن مر گئے سارے. اس میں سے جب نکلا تو اس کے بعد اس نے پھر کتاب لکھی مین سرچ آف میننگ, اور اس کتاب میں اس نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں ٹف سے ٹفسٹ حالات بھی آ جائیں, اگر آپ کے پاس میننگ آف لائف ہے نا, تو وہ حالات آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. یہ ہے آج کا پورے سیشن کا جو کہہ لیجئے, جس کے لیے ہم نے سارا ڈیزائن کیا. جب میں ورک شاپ ان کو دی نا, میں نے کہ یار یہ کرنی ہے, عابد نے کہا سر کسی نے بھی نہیں آنا. میں کہا کوئی نہیں, تو میں بہ کے میننگ آف لائف تے چڑی چکا کھیڈ لیں گے, ساڈا کی ہے, بیڈمنٹن کھیڈ لیں گے, لائف ہے تے وہ گئی تے ادھر آئی تے ادھر آئی. تے کہنا نہیں. میں کہا یار میرا تے کام ہے, میں تے تے کیونکہ پڑھیا بڑا ہے, سیکھیا بڑا ہے, انہوں نے اپلائی کر کے دیکھا. مطلب ہم سب کی زندگیوں کے کرائسس ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جتنا کو آپ کا قد ہے نا اتنا کو آپ کا چیلنج ہے. میں نے کیا بولا؟ اس سے بڑا یا اتنا کم از کم چیلنج ہے. جس دن آپ کا قد اس سے بڑا ہوگا, اس سے بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وداؤٹ چیلنج آپ بڑے بن جائیں. ہوا نہیں آج تک, ہسٹری میں نہیں ہوا. بلکہ وہ میرا خیال ہے میری ایک ویڈیو ہے جو بڑی وائرل ہوئی ہے سمجھانے کے لیے. یہ آپ کھڑے اور یہ آپ کے سامنے چیلنج ہے. چیلنج آپ سے بڑا ہے, یہ ذرا دیکھیے گا دھیان سے. آپ چیلنج سے چھوٹے ہیں, چیلنج آپ سے بڑا ہے, اور آپ نے ٹکر لے لی ہے. یہ جو ٹکر لے لی ہے نا, اس کے لیے جو چیز چاہیے نا اس کو لکھ لیں میننگ آف لائف. وہاں سے موٹیویشن آنی. بھائی جان موٹیویشنل لیکچر سے موٹیویشن نہیں آتی, میننگ آف لائف سے موٹیویشن آتی. وٹ از دی میننگ آف لائف فار یو, جو کہ آج ہم ذرا ڈھونڈیں گے, ڈگ ڈاؤن کریں گے. یار ہمارا جو میننگ آف لائف ہے وہ ہمارا ہے یا ہمارے ابا جی کا ہے؟ ہم بعض اوقات کسی کی وش میں جی رہے ہوتے. میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ ہم بڑے لوگوں کی جو خواہشیں ہوتی ہیں نا, وہ ان کی خواہشیں نہیں ہوتی, وہ کسی اور کی حسرتیں ہوتی ہیں جو ان کی خواہشیں بن جاتی ہیں. ادھر میں اگر ڈرا کروں اس کو, تو ہیئر یو آر, یہاں آپ کھڑے ہیں اور آپ کا سائز یہ ہے, اور آپ کے جو چیلنج کا سائز ہے وہ آپ سے بڑا ہے, اور وہ یہ ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ چیلنج سے گزرنے کے بعد اگر آپ ٹکر کے ہیں, آپ نے ٹکر لے لی اگر, تو آپ اس کے بعد یہ ہو جائیں گے. سر وہ ایک آیت ہے کہ اللہ اس کی بہت سے زیادہ بول رہا تھا. اس کا جو کانٹیکسٹ ہم لیتے ہیں نا, وہ ہم لیتے ہیں کہ شاید اتنی کیپیسٹی اور اتنا بوجھ ہے. نیچر کا ایک پرنسپل ہم بالکل بھول کے پھر اس آیت کے اندر جا کے میننگ لیتے ہیں, پورا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے. نیچر کا قرآنک پرنسپل 103 ٹائم اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ صبر سے تمہاری کیپیسٹی بلڈ کون. وہ چیلنج آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی بڑا کرنے کے لیے. اب وہ چھوٹا یا ختم کون سے, کچھ لوگ فنا بھی تو ہو جاتے ہیں نا.
یار میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں، ان کا جو چیلنج تھا وہ تھوڑے سے پیسے تھے جو فراڈ ہوا تھا، مر گئے، اللہ کی قسم مر گئے ڈپریشن سے. اسے کچھ عرصہ پہلے بالکل ٹھیک ہے، 56 لاکھ روپے کا فراڈ کسی نے کر دیا. 56 لاکھ روپے کے فراڈ کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے. وہ ڈپریشن میں گئے، اس کے بعد کچھ دن کے بعد انتقال فرما گئے. ہر طرح کا علاج کروا کے، سائیکولوجیکل، جسمانی، روحانی کرا کے پھر واپس. اور وہ کہتے ہیں یار مجھے کوئی سٹریس کی خبر نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. ایسے لوگ دیکھیں آپ نے، بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں. 24 گھنٹے بعد فون آن ہوا، کہتے ہیں یار وہ میرا کل کچھ نقصان ہو گیا تھا تو میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں نے پھر 4 نیند کی گولیاں کھائی ہیں، میں کل 24 گھنٹے سویا رہا ہوں. سر جو ٹکر نہیں لے سکتا نا سر، اس کی اپنی کو کمی ہے یار. اصل میں رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو آپ کے سامنے آ گئی نا چیز، جو سٹریس آ گئی ہے بھائی آپ اس جگہ ہو. یہ ہے اس کا میننگ کہ یار یو ورتھ اٹ دیٹ. دی پرابلم از ناٹ بگر دین یو ایکچولی. تم اس کے ساتھ جب ٹکر لو گے، مقابلہ کرو گے، سامنا کرو گے، تو ایٹ دی اینڈ پرابلم تو شاید وہاں رہ جائے، تم اس سے بڑے ہو چکے ہوگے. بلکہ بعض اوقات میں آپ کو بڑی فنی سی بات بتاؤں، بعض اوقات بندہ پاسٹ میں یاد کر کے اپنی اس پرابلم کو کہتا اے مسئلہ سی یار، ایڈی تیڈی ویلیو ہی نہیں سی. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ سو نیچر کا کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام، وہ اصل میں یہ جو آیت ہے نا، یہ بیسیکلی جرت دینے کے لیے کہ یار تم ذرا مقابلے پہ تو ہو نا، کیونکہ اس کے بعد جو ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے، تم نے اس سے بڑا ہو جانا. سو یہ جو سارا نازز کیمپ والی پوری سٹوری ہے، جس کو میں نے بڑا پرسائز کر کے بیان کیا ہے، اس میں وکٹر کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زندگی کا، اس سے پہلے کیونکہ جو تھا نا جی وہ سیگمنٹ فرائیڈ اور ساری جو فلاسفیز تھیں وہ ہم پڑھاتے ہیں کہ جی لائف کو جو ٹریگر کرنے والی چیز ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک پین ہے، دوسرا پلیئر ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ تو ہم نے پڑھا، پین اینڈ پلیئر پرنسپل کہتے ہیں اس کو. زندگی کیا ہے بیسیکلی؟ زندگی پین اینڈ پلیئر پرنسپل سے چل رہی ہے. ہم یا تو پین سے بچنا چاہتے ہیں یا ہم مزہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ بھی کرتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے جو محرک ہے نا، زندگی کے ہر ایکٹ کے پیچھے جو محرک ہے، یہ بڑے دھیان سے سنیے گا پلیز، پہلے سن لیں پھر نوٹ کیجیے گا. زندگی کے ہر کام کے پیچھے، ایکٹ کے پیچھے جو محرک ہے، جو کام کروا رہا ہے، وہ یا پین سے بچنا ہے یا پلیئر حاصل کرنا ہے. از اوکے؟ یا یو آر ڈوئنگ ہارڈ ورک فار وٹ؟ ٹو ارن منی. وائی ٹو منی؟ ٹو گیٹ دی پلیئر، ٹو اوائڈ دی پینز. آئی ایم رائٹ؟ کہتے جی میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، بندہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ گیا. اب کیا ملا آپ کو یار؟ کہتا ہے ریکوگنیشن ملی ہے کہ میں نے پہاڑ فتح کیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ پلیئر ہے جی، بہت بڑا پلیئر ہے. لوگ ریکگنائز کلیپنگ کر رہے ہو، یار چھا گئے، نیزا سٹیا تسی، اے 5 منزلہ پلاٹ میرے والوں، میرا آن گڈی میرے کو لو جی. پہلے تو ان کو جانتا ہی نہیں ہے. تو اس زندگی کے محرک میں بیسک فلسفی جو پہلے سے موجود تھی نا، اس بندے سے پہلے، وہ یہی تھی. اور یہ بڑی لاجیکل ہے، کوئی اس میں کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے. میں اگر بھی بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ بڑی سمپل سی ہے کہ جی زندگی میں جب بھی آپ نے کوئی حرکت کی ہے، میں نے یہ حرکت کی ہے، اس کے پیچھے جا کے ڈگ ڈاؤن کرتے کرتے یہاں پین سے بچنا. میں کھڑا ہوں، میں مثال دینے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں ایسے کر کے بیٹھا ہوں، اور میں نے ایسے کر کے ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ ٹانگ سیدھی کی ہے، اور میں نے اپنی دوسری ٹانگ بھی نیچے کر کے میں کھڑا ہوں. بیسیکلی کیا ہوا ہے، میری ایک ٹانگ تھک گئی تھی نا، تو میں پین سے بچنا چاہ رہا تھا. میرے مائنڈ کے اندر یہ نیچرل سافٹ ویئر ہے کہ میں پین سے بچنا چاہتا ہوں اور میں پلیئر لینا چاہتا ہوں. تو میری زندگی کے ہر محرک کے پیچھے پین اینڈ پلیئر پرنسپل ایکٹ کر رہا ہے. اس بھائی صاحب نے جو بات کی، اس نے بالکل ڈفرینٹ بات کر دی. اس نے کہا نہیں، اگر اس پرنسپل پہ چلیں گے نا تو پھر جو ہرڈل ہے آپ اس سے ٹکر ہی لے ہی نہیں سکتے. دوبارہ ذرا سن لیں یار، یہ تو بڑا ایک، یعنی یہ جو اس نے بتایا جو پہلے سے پرنسپل موجود ہے، یہ تو بڑا ایک ریپٹیلین سا پرنسپل ہے. ورڈ میں نے سمجھا پایا ہوں، یعنی ہیومنلی نہیں ہے نا، یہ ہیومن سے نیچے کا لیول ہے یار. یہ تو ڈنگر کا لیول ہے کہ وہ شکار کر لیتا ہے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سانپ ڈنگ مار دیتا ہے کہ وہ پین سے بچنا چاہتا ہے نا بیسیکلی، تو نہیں تو وہ مر جائے گا. یعنی یہ تو سروائیول آف فٹسٹ کا پرنسپل جو کہ نیچر کا پرنسپل ہے. اس نے کہا نہیں، لائف کو صرف پین اینڈ پلیئر نہیں چاہیے، لائف کو ایک نئی چیز چاہیے، وچ از دی میننگ. اگر زندگی میں کوئی زندگی کا معنی اور مطلب ہے نا، اگر ہے، ذرا سنیے گا،
اگر ہے تو پھر ہرڈل میٹر نہیں کرتے. ہرڈل میٹر اس کو کرتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی میننگ نہیں ہے, زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس نے کوئی ڈیفائن نہیں کیا یار بیسیکلی میری زندگی کا مطلب ہے کیا. فلاسفیکل بات کر رہا ہوں, مشکل بات ہے, پھر پہلے ہی کہہ رہا ہوں, نہیں سمجھ آئے گی تو ریپیٹ ہوگی 2-3 بار, سمجھ آ جائے گی. اچھا اب اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے پارک کر دیتے ہیں, اس سارے آئیڈیا کو پارک کر دیں جی تھوڑی دیر کے لیے. دی فیمس کوٹیشن وچ از دی اگین لیٹسٹ, بڑی پچھلے 10-15 سالوں میں بڑی وائرل ہونے والی کتابوں میں سے کتاب کا ایک اگین $1 بلین سینٹینس. سیمن سینک بہت ہی فیمس ہے اور بڑا نام ہے اس کا. فائنڈ یور وائی اینڈ اسٹارٹ ود وائی, 2 کتابیں ہیں اس کی, بڑی فیمس کتاب ہے. کہتا ہے اف یو فائنڈ یور وائی ہاؤ ڈز اٹ میٹر. وہ جو وائی ہے نا وہ دراصل لائف کا وہ میننگ ہے. اب اس کا میں آپ سے ایک ایکٹیویٹی کرواؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی.